پوری دنیا میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر لحاظ سے کسی بھی پہلو سے وہ آئیڈیل ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ صرف ایک علی حیدر سے پوچھتا ہوں. علی حیدر آپ کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ جی سر. کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد میرے ابو. اس کے بعد میرے والد صاحب. وہ کیوں نہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ آپ کے والد ہیں, ان کی پرسنالٹی آپ کو اچھی لگتی ہے. لیکن کیا آپ کے والد ایک اچھے بزنس مین ہیں؟ نو سر. کیا آپ کے والد ایک اچھے جنرل ہیں؟ سر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں بتاؤں, جنرل, آرمی جنرل. نو سر. اچھا, اسی طرح سے جن لوگوں کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں موسٹلی ہمارے والد کو, یا کوئی کسی کریکٹر کو کرتا ہے, یا کسی بزنس مین کو کرتا ہے, یا کسی آئی ٹی ایکسپرٹ کو کرتا ہے, جس کو بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں جن جن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ کسی ایک پہلو کے حساب سے آئیڈیل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کریکٹر ہے تو وہ کریکٹر ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو, لیکن عام زندگی میں اتنا اچھا انسان نہ ہو, اتنا اچھا باپ نہ ہو, اتنا اچھا ٹیچر نہ ہو, اتنا اچھا بزنس مین نہ ہو, اتنا اچھا محلے دار نہ ہو, اتنا ذمہ دار شہری نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی یس اللہ سر. علیہ وسلم کی ذات واحد ایک ایسی ذات ہے, ایک ایسی شخصیت ہے جس کو کسی بھی رول میں آپ دیکھتے ہیں, کسی بھی رول میں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ پرفیکٹ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. عظیم ترین ہستی دنیا میں اگر کوئی موجود ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. سمجھ گئے؟ یس سر. آپ کو یاد ہوگا آپ نے فرسٹ ایئر میں اردو کی کتاب میں ایک مضمون پڑھا تھا اسوہ حسنہ کے نام سے. جی سر. یس کسی سر. کو یاد ہے؟ یس سر. یس. جی, اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. یس سر. ٹھیک ہے. ہمیں اگر دیکھنا ہو کہ ایک بہترین باپ کیسا بنا جاتا ہے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ ایک بہترین کاروباری آدمی کیسے بننا ہو تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. مزے کی بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہم نے ابھی ختم کی. تقریباً 10 جنگیں لڑی انہوں نے اپنی زندگی میں. میں بھی ایسٹیمیٹڈ کہہ رہا ہوں, گنی نہیں ہے میں نے. 10 میں سے کسی ایک جنگ میں بھی ان کے ہاتھ سے کوئی آدمی قتل نہیں ہوا. غزوہ احد میں اگر ہم ان لوگوں کی غلطی کو اگنور کر دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی بہترین رہی. ایسے ہی ہے نا؟ یس سر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے حساب سے, اپنے ساتھیوں کے لحاظ سے سب سے اچھے تھے, ساتھیوں کے سلوک کے حساب سے. یعنی آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مویشیوں کے حوالے سے دیکھ لیں. آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو کہ جب مسلمان مدینہ پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی بنائی, ابتدائی مسجد نبوی جو تھی, اس میں ایک کھجور کا تنا تھا, درخت تھا, اس کو ویسے ہی رہنے دیا گیا, اسے مسجد کا حصہ بنا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اس کے ساتھ لگا دیا گیا اور آپ اس کا سہارا لے کے ممبر پہ اٹھتے بیٹھتے تھے. پھر بعد میں مسجد نبوی کی توسیع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوئی تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس تنے کو وہاں سے شفٹ کر دیا جائے کسی اور جگہ پہ. آپ مانیں گے کہ وہ تنا باقاعدہ رونے لگا یس کہ سر. مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے دور لے کے جایا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے ملنے گئے تو ان کے اونٹ نے, ان صحابی کے اونٹ نے شکایت کی کہ یہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے پاس گئے تو انہوں نے چڑیا کے بچوں کو پکڑا ہوا تھا اور چڑیا پریشان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچہ دوست تھا جو یہودی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 دنوں سے نہیں ملے تو پتہ کیا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا, تو پتہ چلا وہ بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کو چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جب پاس پہنچے تو دیکھا وہ قریب المرگ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والد نے اشارہ کیا کہ قبول کر لو. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے تھوڑی دیر بعد ہی چند ساعتوں بعد اس کی جان نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش تھے کہ میں نے ایک اور انسان کو دوزخ میں جانے سے بچا لیا. وہ مسلمان کا بچہ تو نہیں تھا, یہودی کا بچہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوتے تھے تو امام حسن حسین آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ کے اٹھ کے آگے انہیں لے کے گود میں بیٹھ جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو امام حسن حسین رضی اللہ عنہ اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے. آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے. جب تک وہ اوپر بیٹھے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے رکھتے تھے. ایک بار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کمر پہ سوار کرا کے گھوڑا بنے ہوئے تھے, گھوڑے کی طرح چل رہے تھے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واہ کیا سواری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا سوار بھی تو خوب ہے. بے شک سر. یہ ساری مثالیں کیا ثابت کرتی ہیں, یا ان سے میرا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے کے حساب سے کسی بھی روپ میں انسانی زندگی کا کوئی بھی ایسپیکٹ لے لیں تو وہ ایک بہترین عظیم ترین انسان تھے. کائنات میں ان سے زیادہ عظیم آدمی کوئی نہیں تھا. کاروبار کرنے نکلے تو گندم کا کاروبار شروع کیا. مال آ رہا تھا تو مکہ کے قریب پہنچا تو بارش شروع ہو گئی اور مال بھیگ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ڈھیر لگائے اپنے سامنے, باقی سب نے ایک ایک ڈھیر لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ڈھیروں کو دیکھ کے باقی لوگ حیران ہوئے. پوچھا یہ کیا؟ فرمایا یہ وہ گندم ہے جو گیلی ہو گئی ہے, اس کا وزن بڑھ گیا ہے, اس لیے اس کے نرخ, اس کے دام, اس کا ریٹ کم ہے. اچھا یہ کیا ہے جی؟ یہ وہ گندم ہے جو خشک ہے, اس کے دام اور ہیں. کیا سمجھے بات؟ ایمانداری. یعنی اس حد تک مائکرو لیول پہ ایمانداری کہ پانی سے بارش سے کتنا کا وزن بڑھ گیا ہوگا, چند گرام, لیکن وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا, علیحدہ مینشن کیا. ہم لوگ, آپ لوگ سب غلام بننے کے چکر میں ہیں. ہم لوگ محنت کر رہے ہیں غلام بننے کے لیے, میں نہیں کر رہا ویسے, ٹھیک ہے. غلام بننے کے لیے کیسے؟ ہم کہتے ہیں ایک اچھی سی ڈگری ہو, اس ڈگری سے ایک اچھی سی جاب مل جائے. جاب بیسیکلی غلامی ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کے 90 حصے تجارت میں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ نہیں میرے پاس. پہلے بھی شاید میں یہ ذکر کر چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر سوچ لو. نہیں جی بالکل کچھ نہیں ہے, بس ایک پیالہ ہے جس میں میں کھانا کھاتا ہوں یا پانی پیتا ہوں, اور ایک کمبل ہے جسے میں اوڑھ کے سوتا ہوں. فرمایا لے آؤ. اس کو فروخت کیا 2 درہم میں, 1 درہم کا کھانا منگوایا, 1 درہم کا کلہاڑا, اور اسے کہ لکڑیاں کاٹ کر بیچو. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے تجارت کے پیشے کو پسند کیا, پھر تجارت کر کے دکھائی. آج آپ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ اور ہم کہتے ہیں نا 2 نمبری کیے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے. کہتے ہیں سر.
اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں. ممکن ہے کہ 2 نمبر کے بغیر کاروبار ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے ہم سب کہتے ہیں کہ بل گیٹس بڑا امیر ہے، ایسے ہی ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جن کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف. یس سر. تو ان کی پتہ ہے ان کی دولت کتنی تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ نو سر. بیٹا جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کے ذاتی ایسٹس میں جو گولڈ کوائنز تھے، سونے کے سکے تھے، وہ 1 ارب اور چند کروڑ تھے. سونے کے سکے صرف. ذرا مجھے کوئی کیلکولیٹ کر کے بتائے کہ وہ کتنے روپوں کے ہوں گے. ایک سونے کا سکہ اس وقت کو 1.25 لاکھ روپے کا ہے. جی جی تو مجھے بتائے گا کہ کتنی دولت بنتی ہے؟ 606 billion. 606 بلین روپیز. یہ صرف سونے کے سکے تھے. مال تجارت اس کے علاوہ تھا، مویشی یعنی بھیڑ بکریاں اس کے علاوہ تھیں، اونٹ اس کے علاوہ تھے، پراپرٹیز اس کے علاوہ تھیں. اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے تھے تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، اور تجارت سے وہاں تک پہنچے تھے. سمجھ گئے بات؟ ابھی میں مزید اس کو آگے لے کے چلوں گا. ٹاپک بیسیکلی ہمارا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مختلف پہلوؤں سے ہم نے ڈسکس کرنا تھا. یعنی وہ والد کیسے تھے، وہ دوست کیسے تھے، وہ رولر کیسے تھے. تو یہ ہم نے تھوڑا سا اس کو آئی ڈسکس کیا ہے. جی طاہر آپ کچھ کہنے لگے ہیں؟ مزید انشاءاللہ ہم اس کو آگے اگلی کلاس میں کنٹینیو رکھیں گے، اور اگلی کلاس میں میں آپ کو پڑھنے کے لیے نوٹس بھی دوں گا انشاءاللہ سر. حسان بیٹا آپ نے مجھے نیمز اور وہ بھیجنا ہے. سر جی بیٹا. سر میں نے کہنا تھا کہ ایمن کا نام اگر آپ لسٹ سے ہٹا کر کسی اور کی جگہ لگا دیں، کیونکہ ایمن کی طبیعت خراب ہے تو اس نے آگے کافی دنوں تک چھٹیاں وغیرہ بھی کرنی ہیں، تو اس کا مجھے میسج آیا کہ وہ نہیں آ پائے گی، تو اس کی جگہ کسی اور کو گروپ لیڈر رکھتے ہیں بیٹا اگر ابھی آپ تو کو ٹھیک کافی لگتا ویسے ہے. دن ہیں، 12-13 دن ہیں ابھی، سر دھیان کو کر دیں ایڈ، سر دھیان کو کر دیں تو دیکھ لیں اگر ممکن ہو تو. اگر اس کے سر آپ باوجود وہ چینج نہ کر کرنا، دینا. اچھا یس سر. چلے میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے تھینک سر یو دھیان سر. کو کر دیں. بیٹا فی دھیان الوقت ایک دفعہ تو یہی رہے گا، اس کے بعد میں اس کو آرام سے چینج کروں گا. ابھی یہ